محمد وآل محمد صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد یاد کرتی ہے صغرا زینب کے آنسوؤں میں یاد کرتی ہے صغرا زینب کے آنسوؤں میں منظر ہے کربلا کا زینب کے آنسوؤں میں برچھی کا زخم تازہ تا زندگی رہے گا برچھی کا زخم تازہ تا زندگی رہے گا اکبر کا ہے کلیجہ زینب کے آنسوؤں میں یاد کرتی ہے صغرا زینب کے آنسوؤں میں صغرا نظر اٹھاؤ قاسم کا حال دیکھو صغرا نظر اٹھاؤ قاسم کا حال دیکھو بکھرا ہوا ہے لاشا زینب کے آنسوؤں میں یاد کرتی ہے صغرا زینب کے آنسوؤں میں تیری دائے تصور تجھ کو دکھائی دے گا تیری دائے تصور تجھ کو دکھائی دے گا چھوٹا سا ایک جھولا زینب کے آنسوؤں میں یاد کرتی ہے صغرا زینب کے آنسوؤں میں آواز کے برے داں لاکھوں کی داستان ہے آواز کے برے داں لاکھوں کی داستان ہے کہتا ہے غم کا دریا زینب کے آنسوؤں میں زندان شام میں چھوٹی سی قبر لیکن زندان شام میں چھوٹی سی قبر لیکن موجود ہے سکینہ زینب کے آنسوؤں میں یاد کرتی ہے صغرا زینب کے آنسوؤں میں افغان اور محمد کی یاد آ رہے ہیں افغان اور محمد کی یاد آ رہے ہیں ہونے لگا اضافہ زینب کے آنسوؤں میں یاد کرتی ہے صغرا زینب کے آنسوؤں میں منظر ہے کربلا کا زینب کے آنسوؤں میں یاد کرتی ہے صغرا زینب کے آنسوؤں میں اللهم صل على محمد وآل محمد یاد
محمد وآل محمد صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد. ارواح شہداء کے لیے سورہ فاتحہ. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله خالق الخلق باسط الرزق فاعل الإصلاح ديان الدين رب العالمين الذي بعد فلا يرى وكرب فشهد النجوى تبارك وتعالى جلت عظمته والصلاة والسلام والتحية والإكرام على أشرف الخلائق أجمعين خاتم النبيين شفيع المذنبين رحمة للعالمين أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد. وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين واللعنة الله على أعدائهم ومنكر فضائلهم أجمعين. أما بعد فقد قال الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون. صلوات محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. حضرات محترم، آج کے دن کی مناسبت سے حق اور باطل پر گفتگو کرنی ہے. جو بھائی بہن نے وہ جنگ لڑی تھی دنیاوی چیزوں کے لیے نہیں بلکہ حق اور باطل کے، چاہے حسین ابن علی ہو یا زینب بنت علی ہو. تو اسلام اور حقوق عشر کے عنوان پر قرآن مجید کی جس آیت کا تلاوت کی شرف حاصل کیا، سورہ بقرہ دوسرا سورہ اور اس کی 42ویں آیت 42. آج اس کے معنی آپ کے ذہن پر واضح ہو جائے کہ اصل مقصد کیا ہے. وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ، حق کو باطل کے ساتھ نہ ملاؤ. اگر یہ سمجھا سکا تو میں آگے بڑھوں گا. خبردار حق میں باطل کی آمیزش نہ ہو، مکسچر نہ ہو. باطل کو حق کا لباس نہ پہنا ہو، باطل کو حقیقی صورت نہ دو. وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ. اور حق کو نہ چھپاؤ. بڑی آیت ہے، وزنی آیت ہے. حق اور باطل کو سمجھنا آسان ہے، لیکن حق کو نہ چھپاؤ وہ بڑی بات ہے. حق کو نہ چھپاؤ. اگر تمہیں علم ہے کہ یہ حق ہے تو تم چھپا نہیں سکتے. یہ قرآن کا حکم ہے. وَلَا تَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ. اللہ پہلے حکم دے رہا ہے نہ حق کو باطل سے ملنے دو اور نہ حق کو چھپاؤ. اگر تم کو علم ہے تو جان لینے کے بعد، پہچان لینے کے بعد، سمجھ لینے کے بعد، میں آہستہ سے جا رہا ہوں، ایک ایک لفظ پہ غور کیجیے گا. حق کو چھپانے کی کوشش کی، پہچان، سمجھ، جان لینے کے بعد اگر حق کو چھپانے کی کوشش کی تو قرآن نے فیصلہ دے دیا ہے تو وہ اللہ کے نزدیک ذمہ دار ہے. اور اس بات کا ذمہ
چھپانے کی کوشش کی تو حق ادا نہیں ہو سکا۔ یہ ایک عجیب حکم ہے، کہا باطل حق کا لباس نہ پہن لے۔ باطل اگر عریا ہو جائے، اگر اپنی زبان سے جگہ کی نسبت ہے، اگر ننگا ہو جائے، بے نقاب ہو جائے تو کبھی دھوکہ نہیں دے سکتا۔ کوفے میں کیا ہوا تھا؟ ابن زیاد نقاب اوڑھ کے آیا تھا، حسین ابن علی بن کر آیا تھا، مسلم بن کر آیا تھا، تاکہ لوگوں کو دھوکہ دے سکے۔ تو باطل اگر ظاہر ہو جائے تو کبھی انسان دھوکہ نہیں کھائے۔ اب میں اصل مقصد پہ آ گیا۔ کربلا کی آواز بھی یہی ہے جو قرآن کی ہے، جو اس آیت میں آپ نے سنا، حق اور باطل۔ حسین نے کربلا حق کا اعلان کیا اور باطل کو بے نقاب کر دیا، اور بیوی زینب نے یہی کام شام کے دربار میں کیا، حق کا اعلان کیا اور یزید کو بے نقاب کر دیا۔ لے کر آ گیا شام تک۔ تو زینب کون ہے؟ تو غور سے دو چار اشعار بھی سنتے جائیے، غور سے سنیے گا۔ حضور اسی نے، یعنی زینب نے، اسی نے لاشا کیا پائمال بیعت کا، ہر ذہن سے پرجا خیال بیعت کا، کچھ ایسا کر دیا زینب نے حال بیعت کا، کچھ ایسا کر دیا زینب نے حال بیعت کا، نہ ہوگا حشر تلک اب سوال بیعت کا۔ بس ایک وار میں ربط حیات کاٹ دیا۔ جو اردو سے ماہر نہیں ہے، ربط حیات جو رگے گردن ہوتی ہے، من حبل الورید، جس کو رگے گردن، اگر جانور کو کاٹنا ہے تو اس کی رگے حیات کاٹ دو تو پھر مر جائے گا۔ بس زینب نے یہی کام کیا ہے، بس ایک وار میں ربط حیات کاٹ دیا۔ طلب جو کرتا تھا بیعت، وہ ہاتھ کاٹ دیا۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ تو آگے سنیے، اسی نے، یعنی زینب نے، اسی نے پیر و تلے تخت و تاج کو روندا، اسی نے کفر کے رائج رواج کو روندا، خلاف دین تھا جو اس سماج کو روندا، سقیفہ والے یزیدی مزاج کو روندا، ہر ایک در کا سوالی بنا دیا اس نے، یعنی زینب نے آخر اسی در پہ آنا ہے، ہر ایک در کا سوالی بنا دیا اس نے، یزید نام کو تبرہ بنا دیا زینب نے۔ سلام محمد وآلہ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ نعرہ حیدری یا علی۔ میرے عزیزوں، میرے دوستوں، بی بی زینب سلام اللہ علیہا اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ امتحان اور صبر کو انبیاء، اوصیاء، اولیاء، حضرت آدم، نوح، ابراہیم، ایوب، یعقوب، یوسف اور عیسیٰ، جس کو خدا نے مصائب میں ڈال کر امتحان لیا، قصص الانبیاء گواہ ہے۔ لیکن جب انبیاء کے مصائب اور صبر کا امتحان جناب زینب سے مقابلہ کیا جاتا ہے تو زینب کا صبر، شکر، تسلیم اور رضا بہت سخت اور عظیم نظر آتی ہے۔ اگر شوق ہے تو
میں تھوڑا سا نبیوں کا تذکرہ بھی کروں. حضرت نوح نے بددعا کی. قرآن کی آیت ہے ربی لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا. پروردگار روئے زمین سے ایک ایک کافروں کو چن چن کر ہلاک کر دے. کون؟ یہ نوح. حضرت نوح علیہ السلام 900 سال زندہ رہے. اور یہ زینب ہے مصائب کے پہاڑ ٹوٹے, نامحرموں کا مجمع, مگر بددعا نہیں کی, صبر کیا. حضرت ابراہیم, وہ ابراہیم خلیل اللہ ولیکن یطمئن قلبی. قرآن سے بات ہو رہی ہے. پروردگار قلب میں اطمینان نہیں ہے, سکون نہیں ہے, لیکن زینب شکر کا سجدہ کرتی ہے بیٹوں کی لاشوں پر. زینب نے کہا بڑے دربار میں ما رأیت الا جمیلا یا الا خیرا. 2 روایتیں ہیں. ہم نے ہمیشہ اچھائی دیکھی ہے, شہادت ہماری خوش نصیبی ہے. یہ زینب کا اطمینان قلب تھا. آگے بڑھو. حضرت موسیٰ علیہ السلام جب اللہ نے کہا جاؤ نبوت کا اعلان کرو, کہنے لگے قرآن سے ربی انی قتلت منہم نفسا فأخاف ان یقتلون. پروردگار میں نے ان کا ایک آدمی قتل کر دیا ہے, کہیں ایسا نہ ہو کہ جب میں جاؤں قرآن کی آیت تو وہ مجھے قتل کر دے. یہ منزل ہے. موسیٰ جیسے نبی علیہ السلام کے اولو العزم نبی تھے, اور میری شہزادی زینب یزید کے بڑے دربار میں 700 کرسی نشی ہے, سامنے حق کا اعلان کرتے ہوئے وقت کے فرعون کو اپنی اوقات دکھاتی ہے, اپنی حیثیت دکھاتی ہے. کون دکھاتی ہے یزید کو؟ ایک عورت دکھاتی ہے. کیا اوقات دکھائی ہے؟ اے یزید تیری کیا اوقات ہے؟ یبنت کلکا, جناب زینب کے خطبے میں ہے. یبنت کلکا ترجمہ کرو اے آزاد کردہ غلام کے بیٹے, یعنی ہمارے نانا اور بابا نے تیرے آبا و اجداد کو غلامی سے آزاد کیا ہے, آج اسی کی اولاد پہ تو مراتا ہے. اللہم صلی علی محمد وآل میرے محمد. عزیزو وقت جا رہا ہے. حضرت یعقوب آنکھیں سفید ہو گئی. قرآن کی آیت ہے وَبْيَضَّتْ عَيْنَا, آنکھیں سفید ہو گئی. اللہ نے زینب 18 یوسف بنی ہاشم کے لاشیں دیکھی, قربانی دیکھی, صرف شکر کیا اور ہاتھ بلند کے کہا تقبل منا اے خدا, میری عبادت کو قبول کر. وہ عیسیٰ تھے جب دار پہ چڑھ گئے تھے, پکار کے کہنے لگے ایلی ایلی لما سبقتنی, پروردگار تو نے مجھے کیوں چھوڑ دیا ہے. گھبرا گئے دار پہ عیسیٰ, میں سب نہیں گھبرائے تھے علی کے فضائل میں. اور وہ میری شہزادی زینب بھائی حسین کا سر لو کے نیزہ پر تلاوت قرآن سورہ کہف کر رہا تھا, دل میں ذرا سا بھی تزلزل پیدا نہیں ہوا ہے. بس آخری اور پھر مصائب. آج مصائب کا دن ہے. وہ نوح اور وہ لوط کی بیویاں. ابھی تک تو نبیوں کی بات ہو رہی تھی, اب عورتوں کی بات کر رہا ہوں, اور وہ بھی قرآن سے. وہ نوح وہ لوط کی بیویاں فخانتاہما, دونوں نے خیانتیں کی. کس نے؟ نوح کی بیوی, لوط کی بیوی, دونوں معصوم نبیوں کی بیوی خیانت کی. مجھے میرے پاس وقت نہیں کون سا خیانت تھا. نبی کے منصوبے میں, نبوت کے تبلیغ میں, منصوبے میں عام کر دیتی تھی, مگر زینب شریکۃ الحسین, زینب شریکۃ الحسین بن گئی, بھائی کا ساتھ دیا. دونوں بیویوں نوح اور لوط کی خیانت کی اپنے شوہروں کے ساتھ. زینب نے شوہر کا اعتماد لیا, میں بھائی کے ساتھ رہوں گی, تیرے ساتھ ایک بیٹے کو قربان کروں گی, میں دوسری میری طرف سے قربان کروں گی.
صلی علی محمد و آل محمد. بس میرے عزیزوں، میرے دوستوں، جس کی بیٹی ایسی ہو اس کی ماں کیسی ہوگی؟ فاطمہ. کبھی سوچا ہے ہم نے فاطمہ کی زندگی کے 3 رخ ہیں، 3 پہلو ہے، 3 ایکسٹوریز ہے. فاطمہ ایک بیٹی کی حیثیت، ایک زوجہ یعنی بیوی کی حیثیت، ایک ماں کی حیثیت، تربیت معصومہ تھی. لیکن میرے عزیزوں، بیٹی ہمیشہ ماں کی مثال بنتی ہے، بیٹا ہمیشہ باپ کا بازوئے خم کرتا ہے. لیکن زینب کے 4 رخ ہے، فاطمہ کے 3 تھے، زینب کے 4 رخ ہے زندگی کے. بیٹی ہے جیسے فاطمہ تھی، زوجہ ہے جیسے ماں تھی، ماں ہے جیسے ماں تھی، اور ایک اور ہے رخ ہے، وہ بہن کا رخ ہے جو فاطمہ سے ایک قدم آگے ہے. فاطمہ کی بیٹی تو بہن زینب کی زندگی میں، بہن زینب کی زندگی میں ایک بڑا رخ ہے. کس طرح بہن کا کردار ادا کرنا چاہیے وہ زینب سے سیکھے. آؤ سنتے ہیں، آؤ سنتے ہیں میرے عزیزوں، میرے دوستوں. بس وقت نہیں ہے، 4 اشعار پیش کروں گا بہن کے روپ میں. وقت کی بات ہے، وقت کی بات ہے جو پابند رسن تھی زینب، ورنہ عباس سے باری کی بہن تھی زینب. صبر کی تیغ بنی، شکر کی تلوار بنی، صبر کی تیغ بنی، شکر کی تلوار بنی، ایک دل اور 72 کی عزادار بنی ہے. صلوات محمد و آل محمد. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. کبھی زہرا کبھی حیدر کرار بنی، کبھی زہرا کبھی حیدر کرار بنی، کبھی اکبر کبھی عباس علمدار بنی. اشک غم پہنچ کے میدان میں نکلی زینب، اشک غم پہنچ کے میدان میں نکلی زینب. ایک لشکر کا صداقت کا، اکیلی تھی زینب. صلوات محمد و آل محمد. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. بس میرے عزیزوں، میرے دوستوں، یہ وہ بیوی ہے. آج ہم اس فرش عذاب میں جمع ہوئے ہیں مظلومہ بیوی کا ذکر کرنے کے لیے. آغاز زندگی سے انتہائی عمر تک اس ناپائیدار دنیا میں رنج و بلا میں مبتلا رہی. جب سیدہ نے بابا رسول اللہ کے خدمت میں بیٹی کو پیش کیا، آپ نے ان کو گود میں لے کر بوسا لیا، آنکھوں میں آنسو جاری ہوئے. بی بی سیدہ نے پوچھا بابا، تو کہا اے بیٹی فاطمہ، یہ میری جو نواسی ہے بڑے دکھ اور مصیبتوں میں مبتلا ہوگی. اے بیٹی تو سن سکو گی، پہلے نانا کو روئے گی، پھر ماں کا ماتم کرے گی، باپ کی سوگوار ہوگی، بھائی حسن کے کلیجے کے ٹکڑے لگن میں تڑپتے دیکھے گی، آخر میں بھائی حسین کے خوش کڑے پر خنجر پھرتے ہوئے دیکھے گی، ذبح ہوتے ہوئے دیکھے گی. ہاں عزادارو، ایک جملہ کہوں، 21 رمضان کی رات کی مولا کی شہادت کے قریب تھی. زینب کو علی نے بلایا اور کہا بیٹی زینب تیرا کان مجھے دے. بازو میں گئی، علی نے کچھ کہا، زینب گردن ہلاتی رہی، پھر کچھ کہا، پھر ہلاتی رہی. یہ پتہ نہ چلا کہ کیا علی نے 21 ماہ رمضان میں کہا. پتہ جب چلا کہ شام کے دربار میں پہنچی ہے. ارے دروازے پر ایک مرتبہ بیٹھ گئی. سید سجاد کہتے ہیں پھوپھی اماں اتنے مصائب کے بعد آپ گھبرا گئی تو کہا نہیں بیٹا، میں زینب گھبرانے والوں میں سے نہیں ہوں، میرے بابا کی وصیت ہے. زینب
मदीना पहुंचे, पुरसा दे चुके, रसूल की कब्र जा चुके और दो माँ की कब्र की बारी आई। एक मर्तबा उसी तरह दौड़े जब हुसैन मदीने से चले, अरे घुटनियों के बल चले, माँ की कब्र पर आई, कहा अम्मा तेरी लुटी हुई ज़ैनब वापस आ गई। न पूछ अम्मा मैं बेपर्दा हुई, ताज़ी आने लगे, लेकिन एक अम्मा तेरे हुसैन की निशानी
توجہ ہے شیخ. السلام علیکم یا رسول اللہ. السلام علیکم یا امیر المؤمنین. السلام علیکم یا فاطمة الزہراء سیدۃ نساء العالمین. السلام علیکم یا حسن المجتبی. السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین جميعا ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم یا غریب الغرباء سلطان الحسن علی ابن موسى الرضا. كن شفيعنا وشفيع والدينا في يوم الجزاء ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا حجة الله يا ابن الحسن يا صاحب الزمان. السلام عليك يا خليفة الرحمن. السلام